حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، میرے دائیں طرف تشریف فرما حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد طیب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرت صاحب مزار، حضرت صاحب عرس حافظ غلام رسول جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے، آپ کے عقیدت رکھنے والے مریدین، محبین اور آج کے اس عرس مبارک کی تقریب میں تشریف لائے ہوئے تمامی معززین حضرات، میرے لیے سعادت ہے کہ میں اس تقریب سعید میں آج شریک ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے پیاروں کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات وقار، جس طرح حضرت قبلہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت کی اپنی جو زندگی ہے اس کا دور حاضر میں جائزہ لینا ہو تو صاحبزادگان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت فرمائی ہے۔ یقیناً دنیا سے جانا ایک دن سب نے، اور جو بندے کی دنیا سے جانے کا دن ہوتا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک غم کا اور دکھ کا دن ہوتا ہے، اور سال بعد جب وہ دن لوٹتا ہے تو بھی وہ دن ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا کہ خوشی لے کے آیا ہے، تو بھی وہ دن ہمارے لیے ایک غم کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ بھئی اس دن ہمارے اس پیارے کا، اس عزیز کا، والد کا، والدہ کا، بھائی کا، دوست کا دنیا سے جانا ہوا تھا۔ ہم اس دن اصالہ ثواب کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لنگر پکتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جس دن ان کا جانا ہوتا ہے وہ دن بھی بڑے غم کا دن ہوتا ہے۔ وہ سال بعد آئے تو بھی غم کا، 10 سال بعد آئے تو بھی غم کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ فلاں بزرگ کا، فلاں ہستی کا دنیا سے گزر ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی حیران کن بات ہے، کس قدر حیران کن بات ہے کہ ہر عزیز، ہر رشتہ دار کا موت کا دن جب پلٹ کر آئے تو وہ غم کی یاد کو تازہ کرتا ہے، لیکن ہم سنی اپنے بزرگ کا، ولی کامل کا جب سال بعد دن آتا ہے تو اسے عرس کے نام سے مناتے ہیں۔ اب عرس کے معنی جو ہے وہ خوشی کے ہیں، عرس کے معنی شادی کے ہیں۔ اب اس شادمانی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ دن ہمارے بزرگ کی دنیا سے گزرنے کا دن ہوتا ہے، وہ دن ہمارے بزرگ کی دنیا سے جانے کا دن ہوتا ہے، لیکن ہم اس دن عرس کرتے ہیں۔ عرس کا معنی تو خوشی کے ہیں۔ تو کوئی پوچھے تہاڈا چنگا پیار ہے بھائی، تسی اس دن عرس کر رہے ہو، جس دن تہاڈے بزرگ گئے نے تسی خوشی منا رہے ہو، نام بھی عرس ہے۔ جس طرح آج آپ دیکھیں حضرت قبلہ صاحب مزار، صاحب عرس حضرت حافظ غلام رسول صاحب کا عرس منایا جا رہا ہے، تو آج ان کے عرس کا معنی کیا ہوا؟ عرس تو خوشی کو کہتے ہیں۔ تو میاں کو تو 4 آنسو بہاؤ، آج پتہ لگے تم پیار کرتے تھے، تہاڈا چنگا پیار ہے تسی عرس کرن ٹر پئے ہو، تہاڈا چنگا پیار ہے تسی خوشی منان ٹر پئے ہو۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ سوال کر لے کہ یار آج کا دن تو تمہارے بزرگ کی دنیا سے جانے کا دن تھا، تم اس کو عرس کے طور پر کیوں منا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا جھلیا تنو پیار دا پتہ ہی نہیں کیا۔ پیار کیا ہوتا ہے؟ پیار یہ ہوتا ہے یار جے تے راضی اور سے جسی راضی۔ تو ہم نے آج عرس کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم اپنی خوشی کو نہیں نہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو یار کی خوشی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یار اصل میں آج خوش ہے،
بولا جی وہ کیسے؟ ہم نے کہا جی وہ ایسے کہ ساری زندگی اللہ کا ولی جس ملن کی گھڑی کا انتظار کرتا ہے اسے وہ اس دن نصیب ہوتی ہے جس دن اس کی موت آتی ہے. تو آج ہمارے بزرگ خوش ہیں. تو ہم نے آج عرس کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی مرضی کو تو مرضی رکھا ہی نہیں نا, ہم نے تو یار پر سب کچھ قربان کر دیا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے پاواں. ہم تو اس پر راضی ہو گئے نا, ہماری طبیعت تو یہ بن گئی, ہمارا مزاج تو یہ بن گیا کہ یار کس پر راضی ہے. جس حال میں یار راضی ہے اس حال میں یار کو راضی رکھنا ہے. اب یار کی رضا اس دنیا کے جمیلے میں نہیں تھی, یار کی رضا اس دنیا کے جمیلے میں نہیں تھی. ان کوٹھیوں میں, ان بنگلوں میں, ان کاروں میں, ان مریدین کی جھرمٹ میں, اس لین میں, اس دین میں, اس رونق میں, ان چراغوں میں, ان بتیوں میں, ان گلوں میں یار کی رغبت نہیں تھی. یار یہاں رہ رہا تھا, حکم ربی تھا, لیکن یار کی طبیعت یہاں نہیں لگ رہی تھی. یار انتظار میں تھا دیدار کے, یار انتظار میں تھا دیدار کے. کون سا لمحہ آئے اور حکم ربی پورا ہو اور پھر جانا ہو قبر میں اور دیدار ہو حضور کا. تو ہم نے عرس کیوں کیا آج کے دن؟ اس لیے کیا کہ ہماری رضا تو یہ تھی ہمارا پیر ہمارے سامنے رہے, ہماری رضا تو یہ تھی سائیں بیٹھے ہوں اور ہم سائیوں کو دیکھتے رہے, ہماری رضا تو یہ تھی آنکھیں میری ہو دیدار یار کا ہو, ہماری رضا تو یہ تھی ہم ہر وقت دیدار یار کرتے رہے, ہم اکبر ہر وقت دیدار مرشد کرتے رہے. ہم تو چاہتے تھے کہ نظریں ہر وقت حضرت کے چہرے پر رہے, ہم یہ چاہتے تھے, لیکن یہ ہماری رضا تھی نا. آپ نے کبھی یار سے بھی پوچھا ان کی رضا کیا تھی؟ کیا اصل میں تم مجھے دیکھنے کو تڑپ رہے ہو نا, اور میں تو حضور کے دیکھنے کو تڑپ رہا ہوں. تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری نظریں مجھ پر رہے, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ کب یہ دنیا کا جمیلہ ختم ہو, کب قبر میں جانا ہو, کب دیدار مصطفیٰ ہو. ان کی خوشی اس میں تھی. ہم نے عرس کیوں کیا آج کے دن؟ ہم نے عرس اس لیے کیا آج ہم خوش اس لیے ہوئے. ویسے تو ہمارے لیے غم کا دن تھا کہ حضرت گئے, لیکن ہم خوش اس لیے ہوئے کہ ہمارے حضرت کی خوشی اس میں تھی. آج انہیں ملن نصیب ہوا, دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. ہم نے عین اس تاریخ کو عرس رکھا, خوشی منائی. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے حضرت کو خوشی ملی, لہذا ہم بھی خوشی کر رہے ہیں, لہذا ہم بھی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے بھائی تھے نا حضرت احمد غزالی, قربان, نماز ہی نہیں پڑھتے تھے پیچھے ان کے نا, اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. انہوں نے امی سے کہا, امی جی یہ پڑھتا ہی نہیں پیچھے, دنیا دوروں دوروں آتی ہے, تینوں کہو. وہ ایک دن کہا تو وہ آئی گئے, پڑھ لی. جب پڑھ لی تو ترنت نماز ہی چلے گئے. انہوں نے نماز ختم کر کے کہا, ماں جی پہلے آندہ ہی نہیں سی, آج آیا تو وچے ٹر گیا. تو لوگ کی کہن گے؟ انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی تو مجھے آندہ ہی نہیں سی, آج میرے کہن تے گیا تو وچے چھڑ گیا, وچے چھڑ گیا. انہوں نے کہا پوچھو تو صحیح, نماز پڑھا رہے سی کتے گیا ہویا سی, پڑھا نماز رہے سی گیا کتے ہویا سی, یہ عرشہ دے پہنچے ہویا سی, مسئلے لب رہا سی, عرشہ دے گیا ہویا سی, مسئلے لب رہا سی. تو ولی کی ماں بھی پھر ولیہ ہوتی ہے نا. تو ماں نے چنڈ ماری نا پتر دے منہ تے, آکھیا جی اے نہیں سے تے تم ہی تے اوتھے نہیں سی, تم ہی تے پیچھے ٹر گیا, تم ہی نال ہی ٹر گیا. گل ایسی کہ تو تے نماز زندہ نا, بھرا تیرا ٹر گیا تے تو بھی پیچھے پیچھے, دونوں کا مقام دیکھیں کیا ہے. وہ حضرت امام غزالی تیار ہوئے, نئی پوشاک, نیا جبہ, نیا امامہ, بالکل تیار ہو گئے. ہم تو جاتے ہیں نا فنکشن, یہ تھوڑا سا بھائی اس میں ہلکا سا ساؤنڈ, ہلکا ایکو جس کو کہتے ہو, ہلکا سا, زیادہ نہ, بس ہلکا سا دینا. تو وہ تشریف لے گئے تیار ہو کر, نیا جبہ, نئی پوشاک ہے, نئی چادر, نیا امامہ. کسی نے پوچھا حضرت بڑے تیار ہیں, آج کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ساری زندگی جس لمحے کا انتظار کیا ہے وہ ملن کی گھڑی آج آ گئی ہے. کاری سمجھ نہیں آئی, آپ کے بھائی نے پوچھا تھا کہ بڑے تیار ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ کہ ساری زندگی جس لمحے کا انتظار کیا ہے, اب یہ قید ختم ہوئی, وہ لمحہ نصیب. انہوں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی. کہا بس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے, اب دنیا سے جانا ہے, یہ جھمیلا ہوا ختم, اب قبر میں جانا ہوگا, اب دیدار مصطفیٰ ہوگا. ہماری خوشی تو اسی میں ہے نا جس لمحے میں حضور کا چہرہ نظر آ جائے.
ہماری خوشی تو اسی میں. حضرات جی وقار تو ترجمہ کیا ہوا؟ ہم نے آج عرس کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پیر کی خوشی آج سے. بڑا شعر بڑا مشہور ہے، نعت خواں اکثر پڑھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ کدی ساڑی وید ہوئے. اکثر نعت خواں پڑھتے ہیں، مجمع اس میں جھومتا بھی بڑا ہے. آپ نے شعر کو کبھی سمجھا بھی ہے؟ کدی ساڑی وید ہوئے ہو، کدی ساڑی وید ہوئے، اگے اگے سونا آقا پیچھے بابا فرید ہو. اب میں ایک دن اکیلے میں بیٹھا نورانی صاحب سوچ رہا تھا کہ یہ ساڑی عید کا کی تعلق ہے. سوچنا والی گل ہے بھئی کدی ساڑی بھی عید ہوئے، اگے سرکار اور پیچھے بابا فرید ہوئے تو ساڑی کا دی عید ہوئی؟ عید تے بابا فرید دی ہوئی، ساڑی کا دی عید ہوئی. بھئی اگے اگے سونا آقا پیچھے. میں بڑا سوچ رہا تھا، پھر دل نے کہا کہ لگتا ہے یہ شعر بابا فرید کے مرید نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ساڑی عید تے وہی ہے نا جے ساڑا بھی حضور دے نال نال پیچھے پیچھے جنت ٹر جائے. تو پھر مجھے سمجھ آیا، میں نے کہا ساڑی عید تے پھر وہی ہوئی نا جدوں پیر جائے گا تے چھڑ کے تھوڑی جائے گا سامنے. بھئی ساڑا پیر جدوں گیا تے سانو چھڑ کے جائے گا. لجپال لجپالی کردے نے. حضرت حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے آگے حضور پیچھے پیچھے حضرت جب جنت میں جا رہے ہوں گے اپنا ایمان سے بتاؤ، وہ میاں جب وہ جائیں گے تو تمہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ نہ میاں نہ. تے ساڑی عید تے پھر وہی ہوئی نا جدوں یار نو راضی کیتا تے اسی بھی راضی ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ حضرات جی وقار آج ہم نے عرس کیوں منایا؟ اس لیے منایا کہ آج کا دن قبر میں ہمارے مرشد کو، ہمارے حضرت کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. ہمارے لیے اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہے؟ ہمارے لیے اس سے بڑی بلا اور کون سی خوشی ہے؟ آپ کہیں گے خضر الاسلام صاحب آپ نے جو تقریر کی ہے، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کسی کے ذہن میں خیال آئے اور میرے جانے کے بعد وہ سوال کرے کہ میں ایڈا پکا قلعہ ٹھوک جاؤں کہ میرے جان تو بعد بھی کوئی سوال آئے تو جواب ہونے ہی دے دے. کوئی کہے جناب خضر الاسلام صاحب آپ نے کہا تھا قبر میں حضور آئیں گے، حضور آئے، ہمارے حضرت کو دیدار ہوا، لہذا آج ہم نے عرس کیا. تو خضر الاسلام صاحب پھر تو سب کا کرنا چاہیے نا، دیدار تو سب کو ہوتا ہے. دیدار تو سب کو ہوتا ہے تو پھر سب کا عرس کرو. پھر اس میں حضرت حافظ غلام رسول صاحب کی تخصیص کیوں ہے؟ پھر سب کا کرو. میں اپنا جملہ کہنے لگا ہوں اور اپنے جملے پہ قائم بھی ہوں اور جملہ ثابت بھی کروں گا اور پورے زور کے ساتھ ثابت کروں گا. حضرات علی وقار بات میں وہ کرنے لگا ہوں کہ آپ میرے جانے کے بعد ہو سکتا کوئی کہے کہ جناب دیدار ہوتا ہے اس لیے آپ نے عرس منایا، تو پھر تو قبر میں سب کے حضور آئیں گے، سب کو دیدار ہوگا، لہذا پھر سب کا عرس ہونا چاہیے، اس میں آپ کے پیر کی تخصیص کیا ہوئی؟ تو میں اپنے جملے پر قائم ہوں اور بتانے لگا ہوں اور کہنے لگا ہوں. میں نے کہا خبردار جملہ سنبھل کے بول، سنبھل کے بول. سوال سب سے ہوگا، دیدار سب کو نہیں. قبر میں سوال دیدار سب کو نہیں ہوگا. میں قائم ہوں اپنی بات پر اور ثابت کروں گا کہ دیدار سب کو نہیں ہونا، سوال سب سے ہونا ہے. سوال ہونا اور ہے، دیدار ہونا تھوڑا جا گج کے ذرا. سوال ہونا اور ہے، دیدار ہونا، دیدار ہونا اور ہے. سوال سب سے ہوگا، زید سے بھی ہوگا، بکر سے بھی ہوگا، تجھ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، ہر کس و ناقص سے ہوگا، عالم سے بھی ہوگا، امام سے بھی ہوگا، مفتی سے بھی ہوگا، شیخ سے بھی ہوگا، مرید سے بھی ہوگا، پیر سے بھی ہوگا. ہر کسی سے سوال ہوگا. سوال ہونا اور ہے، دیدار ہونا اور ہے. میں خوشی اس لیے منا رہا ہوں، میں عرس اس لیے منا رہا ہوں، آج میرے پیر سے سوال بھی ہوا ہے، ساتھ میں دیدار بھی ہوا. اور ہر کسی سے سوال تو ہوگا لیکن دیدار ہر کسی کو نہیں ہوگا. آپ کہیں گے جناب یہ کیسے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، حدیث بتا رہی ہے دیدار ہونا اور ہے، سوال ہونا.
حضور قبر میں آئے، پہلا سوال من ربو کا بہت سنا ہوگا، میں اپنے ان 3 سوالوں پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ورنہ ساری تقریر اسی میں ہو جائے گی. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے نقطے پر. پہلا سوال من ربو کا جواب دیا ربی اللہ. دوسرا سوال ما دینوں کا جواب دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، ہو گئی بات. تیسرا سوال حضرت ابو بکر ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا. اب ذرا سنیے تیسرے سوال کا جب جواب دیا کیا کہا کرتا تھا. علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کو ان بحثوں کا پتہ ہوگا کہ فعل ماضی ہو اس پر کانا یا کونو داخل ہو جائے تو معنی کیا ہوتا ہے. بعد میں ان سے پوچھتے رہنا کہ یہاں کیا جواب کنتا آیا تو کنتا سے سوال میں کیا تبدیلی آ گئی، یہ بعد میں پوچھتے رہنا. میں صرف اپنے نقطے پر رہنا چاہتا ہوں. فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا کیا کہا کرتا تھا. اب جب کہنا کیا کہا کرتا تھا، کتنا حسین موڑ ہے عرس کا، ذرا غور کیجئے گا. میری تقریر کا بھی اور عرس کا بھی. کیا کہا کرتا تھا. سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کیا کہتا ہے، تو کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے نا تو سونا کوئی نہیں، انہاں کو بڑا کوئی نہیں، امام الانبیاء نے، صاحب معراج نے، اللہ تعالیٰ نے بڑے رتبے دیتے، بڑیاں شانہ دیتے. کیا کہتا ہے تو وہ کھڑا ہو کے شروع ہو جائے اور بات ختم ہی نہ ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سوال کا جواب دیو، تسی حضرت دے اشارے کا جواب نہ دیو. تھاکے ہو پکی گل ہے، جاگ رہے ہو، توجہ ہے میرے بارے جنہیں تھاکے ہو بولو سبحان اللہ. یہ پیوسن جنہیں تھاکے ہوئے ہون جنہیں نہیں سکتا رہو جاگ کے طرح بولو سبحان اللہ. ہونا بہت آئی ہے توجہ. اے پاسا تھوڑا لے جی بھی نرم ہے ذرا گج کے ایک باری رہا. کیا کہہ رہا تھا میں، کیا کہا کرتا تھا. اگر پوچھتے نا کہ کیا کہتا ہے تو وہ تو اسی ٹائم کھڑا ہو جائے اور تعریفوں کے انبار کر لگا دے، گل کرنا شروع کر دے. قیامت آئی مکے ہی نہیں. فرشتے وہ سوال ہی نہیں نہ کر رہے کہ جس سے ہر کوئی بخشا جائے. فرشتے وہ سوال ہی نہیں کر رہے جدے نال وہابی بھی بخشے جائے. فرشتے وہ سوال ہی نہیں کر رہے جدے نال دیوبندی بھی بخشے جائے. فرشتے سوال ہی وہ کر رہے نے جنہاں نال صرف یا رسول اللہ علیہ بخشے جائے. آپ ذرا غور کریں کیا کہا کرتا تھا. کتنا حسین موڑ ہے حضرات جی وقار میری تقریر کا، کتنا حسین موڑ ہے میرے موضوع کا، کتنا حسین موڑ ہے عرس کا. کیا کہا کرتا تھا. حضرات جی اب جیسے ہی سوال کیا کیا کہتا تھا، جو کہتا تھا نا وہ بول، وہ دنیا میں جو بات کرتا تھا نا وہ بول. آج کے اس عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب میں تشریف لانے والے میرے غیور سنی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں گئے، فرشتوں نے آ کر پوچھا ہوگا بتا حسان کیا کہا کرتا تھا. تو حسان نے اٹھ کر کہا ہوگا میں کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرا دل کہتا ہے حضرت امام غزالی قبر میں گئے، حضرت شیخ سعدی قبر میں گئے، پوچھا ہوگا بتا سعدی کیا کہا کرتا تھا. تو اٹھ کر کہا ہوگا میں کہتا تھا وَنَغَلُونَ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسَنُ الْجَمِيعُ خُزَانِهِ شَمْلُ عَلَيْهِ میرا دل کہتا ہے امام بصیری قبر میں گئے، بتا کیا کہا کرتا تھا. تو کہا ہوگا میں کہتا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. میرا دل کہتا ہے حضرت امام احمد رضا قبر میں گئے، کہا بتا کیا کہا کرتا تھا. تو کہا ہوگا میں کہتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا
जमीन और समा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, जमीन और समा तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उधर भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारत कर, इनामत कर, सियादत कर, इनारत कर, हुकूमत कर, विलायत कर, आदम के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक, समा को समक, मिस्र का निशान तुम्हारे लिए, अदाए अरब, जलाए करब, फियूसी अजब, बगैर तरफ, ये रहमत रब, हकीस के सबब, दरब जहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चल, चीनी दिया, चपल हुए है, वो फेर दिया, तेरे हुए दिन, वाशर किया, बतावा तवा, तुम्हारे लिए, कहीं वाला जी, मसीह सभी, सभी से नहीं, कहीं भी नहीं, ये बेखबरी, ये खत दीनी, कहाँ से कहाँ, तुम्हारे लिए, शराब चले, ये बात चले, ये भूल चले, ये दिन हो गए, लिबा के चले, शराब खुले, रजा की जुबान, कहाँ कहता था, क्या कहा करता था। आपकी सुभान अल्लाह और आपके नारे का बड़ा पुरजोश मकाम अभी आया नहीं, आने वाला है। अभी आया नहीं, अभी आने वाला है। हज़रत मकार बता क्या कहा करता था। रजा ने उठकर कहा, मैं कहा करता था मेरी कब्र को इतना गहरा खोदना जितना कि कद्दे आदम होता है। पूछा हज़रत कब्र इतनी गहरी होती तो नहीं। कहा जिस नबी पर सारी जिंदगी मैं सलाम पढ़ता रहा, वो नबी जब कब्र में आएंगे रजा क्या लेटा रहेगा, खड़े होकर कहूंगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बता क्या कहा करता था। ये कहा करता था कि सबसे औला वाला हमारा नबी। राजी ने कहा मैं भी यही कहता था। सादी ने कहा मैं भी यही कहता था। इमाम ने कहा मैं भी यही कहता था। लो भाई मेरा दिल कहता है जब हर बुजुर्ग कब्र में गए तो पूछा बता क्या कहा करता था। तो हाफिज गुलाम रसूल भी कब्र में गए, मेरा दिल कहता है फरिश्तों ने आके पूछा होगा उठ गुलाम रसूल बता क्या कहा करता था। तो कहा होगा मैं कहता था रूह ना की हो मुश्तरिक मौत के इंतजार में सुनता था मुझको देखने आएंगे ये बाजार में। क्या कहा करता था है? और जो है क्या कहा करता तो मैं कहता था रूह न क्यों हो मुस्तरिब मौत के इंतजार में सुनता हूँ सुनता था मुझको देखने आएंगे ये। तो इनके लिए ही तो मरे हैं, इनके लिए ही तो मौत को सीने लगाए ही इनके लिए। अब जरा यहाँ पर रुक कर थोड़ी सी बात कर दूं और फिर मैं अपनी बात को समझा दूंगा कि सवाल सबसे होगा, दीदार सबको, दीदार किसी किसी को होगा। लेकिन मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अभी जवाब नहीं दिया मैंने, जवाब मैंने भी देना है कि अभी सवाल हो रहे हैं, दीदार नहीं हो रहा। ये सवाल हुआ है, दीदार होना बाकी है। अभी तो सवाल हुआ है और जो सबसे हो रहा है हर क्वेश्चन नाकस से हो रहा है, वापियों से भी हुआ है, देवबंदियों से भी हो रहा है और हुआ है हमारे बुजुर्गों से। अभी सवाल हुआ है, हदीस बताती है अभी दीदार नहीं हुआ, अभी सवाल हुआ है। मुझको खाली आगची मलाइका या पूछ गई वह तस्वीर नहीं हुआ। अभी तो दुरूद शरीफ पढ़िए जरा।
ملائکہ قبر کی راغلی دی اور آگا وہی چی تسوی لیو تسا خبری کڑیو آگا خبریو کدلتا اس چی تسا دنیا کی ملیو وسما وایا دا نبی دے دا امام الانبیاء دے وسما وایا اس استاخو تا استاخو پلاروں وسوئی بولتے توں کی تیرا پیو بھی آکھے گا لیکن اسی پوچھ ہی نہیں رہے ہون دی گل اسی تے کہہ رہے ہیں کیا کہا کرتا جو کہتا تھا وہ بول جو کہتا تھا ہون تے توں کی تیرا تے پیو بھی بولے گا لیکن ہون دی گل ہی نہیں جو کہتا تھا وہ بول ہمارے بزرگوں نے جو کہا وہ بتا دیا جس نے جو کہا وہ بتا دیا حضرت مہر علی شاہ سے پوچھا کیا کہا کرتا تھا انہوں نے کیا میں تے گلی مکا چھڑی سی اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا وہ سچ آکھتے رب دی نشانہ تھا جس شان کو شانہ سب بنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تھلے ہوتے سارا مرد میں بھول کے نہیں ماری سبحان اللہ کی کہندا سی میں کہندا سی انہاں پردیاں مفتوح نکاح دے تے انہاں صدقے واری جا دے تے انہاں رو دے تے کرلا دے تے شالا آون فری میں کہنا سی سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکرم کا تجھے مہر تیری سنا تجھے سارا مجمع گئے سبحان کیا کہا کرتا تھا میں یہ کہا کرتا تھا میں تو یہ کہا کرتا تھا جو کہتا تھا وہ بیان کر دیا حضرات دی وقار اپنی اپنی عروج اور اپنی اپنی پرواز اور اپنی اپنی شہباز ہوتی ہے نا حضرات دی وقار جس کی جتنی پرواز ہے وہ اتنی بات کرتا ہے وہ ہمارے ایک شاعر نے تو کمال ہی کر دی انہوں نے کہا جی قبر میں جانا ہے بولا جی جانا ہے بولا فرشتے آئیں گے بولا سوال کریں گے بولا جی کریں گے بولا جواب دو گے بولا ضرور دیں گے لیکن کس طرح انہوں نے کہا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کیا کہوں ذرا ان کے پائے ناز سے ان کے پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو مر کے پہنچا ہو یہاں اس دل باغے واسطے کیسے
سوال پر غور کرنا. کیسے پہنچا؟ مر کے پہنچ، مر کے پہنچا، مر کے. غور کرنا. ایک ہوتا مر کے پہنچا، مر کے پہنچنا اور ہے، مر کے پہنچنا اور ہے. مر کے پہنچنا یار مر کے تے پہنچے جن تسی آندے ہو یار مسجد تے پہنچے ہو. ایک مسجد مر کے ہونا وہ یار مر کے تے پہنچ یہ اور ہے. اور مر کے پہنچنا مر کے پہنچنے کا مطلب ہے کہ جے میں تے میں پہنچ گئے ہیں زندہ پہنچے. وہ شاعر اندر مر کے نہیں ہونے کیا مر کے پوچھا جواب دے ہونے کیا جواب بھی دیا نا. کھل پہلے جان دیتی ہے نا نوے کھڑا جان دیتی سکھلا کام میں بس جان دینا سکھلا کام بولو. اتنے لوگ سانو آندے نے دعا کرنا مدینے چلے آؤ کہ موت آ جائے. اسی دعا کرتے رہتے محمد لا گئے. اتنے طیب نورانی صاحب سے میں ہاشم صاحب سے علامہ صاحب دعا کرتے اسی دعا تے لگ گئے بڑی چاہ نہ رکھے. واپس آیا پوچھا سنا آندا اتنے تے بھگدڑ مچ گئی سی. میں تے جان ہی بڑی اوکھی ہو جاتی سانو لا گیا دعا تے سانو لا گیا دعا تے. کیوں؟ اس واسطے کہ موت منگنا آسان ہے، موت آ جائے تو پھر مرنا اوکھا ہے. موت منگنا اسی دعا تے لگ گئے بھائی انہوں اللہ اتنے موت دے بڑی چاہت نہ لینے آکھیا. لیکن جب آ جائے نا موت منگنی سوکھی ہے. موت آ جائے لیکن سامنے آ رہی ہوئے تو نظر آئے موت ہے اتھے پھر موت کو سینے لانا یہ سوکھا کم نہیں بہت اوکھا ہے. پھر تاں ہی ہوتا ہے جب نظر حضور دی دیدار پاوے ہو ختم نبوت شہید ہو فیض آباد ہمیں ممتاز قادری ہوئے جیل ہے آپ تو لے جا کے لے 5 منٹ باقی نے کہا چھٹ 5 منٹ نہ سونا آپ جو لینا ہے تائی موت بندہ پتہ ہوئے کہ اگلے 5 منٹ بعد تیری موت بندہ کے ٹرتا ذرا دسو اور سمجھ آئی. مر کے پہنچنا اور ہے مر کے پہنچنا بتا کیا کہا کرتا تھا. ہم نے کہا کھلو جاؤ جواب دیا گا پر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. بھائی ہم نے تو موت کو سینے ہی اس لیے لگائے ہم تو مرے ہی تب ہیں کہ ہمیں پتا تھا دیدار ہوگا. ہم نے تو موت کو سینے اس لیے لگایا. اب جب تیسرا سوال ہوا نا پورا اور ذرا توجہ کرنا 5 منٹ ہے میرے میری گل مکانے کہ 5 منٹ میں موضوع سنبھالنا اپنا توجہ. جب پوچھا نا تیسرا سوال اور دے دیا جواب ہم تو یہ کہتے تھے. اس لیے کبھی ایسا جملہ نہ کہنا جو وہاں کہنے میں مشکل ہو. ان کا جملہ کدی نہ بولنا جڑا اتھے آکھن ویلے اوکھی ہوئے. ہمیشہ جب سونے دی بارے گل کرنا ایڈی سونی تے ستھری کرنا جڑی اتھے کر جاؤ اتھے بھی کھل کے پہ کرنا. ان کا جملہ نہ بولنا. اور جب تیسرا سوال ہو گیا نا ہوں سننا ذرا. اب تک سوال ہوا تھا دیدار نہیں. تیسرے سوال کے بعد یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ فون ہے کسی کو ٹیلی فون تھوڑا سا چپ کراؤ توجہ بھائی. جب تیسرے سوال کا جواب دیا نا تو کرنا سو جا کنومت العروس ایسے سو جیسے دلہن سوتی. غور کیجئے گا جب 3 سوالوں کے جواب اس نے ٹھیک دے دیے اسے کہیں گے نام اسے تو سو جا. جس نے تیسرے سوال کا خصوصاً جواب ٹھیک دیا جس نے تیسرے سوال کا جواب دیا اسے نم نہیں کہیں گے اسے نہیں کہیں گے سو جا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سوال ہوا دیدار کی نوبت ہی نہیں آئی. اور جس نے دیا تیسرے سوال کا ٹھیک جواب اسے کہا سو جا کنومت العروس ایسے سو جیسے دلہن کی نیند ہوتی ہے. میں نے کہا اسے سلا گئے جواب اس کا ٹھیک تھا اسے نہیں سلایا اس کا جواب ٹھیک نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ کہ ابھی دونوں سے سوال ہوا ہے. اسے کہا تو سو جا کیونکہ تجھ سے سوال ہو گیا ہے اب دیدار ہونا باقی ہے. دلہن کی طرح سلایا ہی اس لیے ہے
کہ دلہن پیا کے انتظار میں ہوتی ہے. تو سو جا کہ دلہن انتظار میں ہوتی ہے پیا کے. تو سو جا, اب تک تجھ سے سوال ہوا تھا, اب تو سو جا, اب دیدار کرانے خدا کا تشریف لائیں گے. تو ہم نے کہا ہم نے عرس اس لیے کیا ہے, آج عرس اس لیے ہوا ہے کہ سوال سب سے ہوا ہے. ساڑھے انو دیدار ہویا, سوال سب سے ہوا ہے, ساڑھے انو. اس لیے ہم نے عرس کیا, اس لیے ہم نے خوشی کی, اس لیے ہمارے ہاں عرس کا اہتمام ہوا. اب سمجھ میں آئی کہ عرس صرف ہمارے بزرگوں کے کیوں ہوتے ہیں. بات کلیئر, واضح, گل ختم ہے. اب سمجھ میں آئی کہ ساڑھے دا عرس ہوتا ہے, انہاں دا کدی نہیں ہویا. میں کیا ہوئے تانے دیدار ہویا ہوئے. بھئی گل مکی نا, ہمارے ہاں عرس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہماروں کو دیدار ہوتا ہے. ان کا کبھی سنا ہے؟ حضرات جی بکار بڑے بڑے ان کے گئے, کبھی سنا ہے؟ میں کہ جتھے لتر پین ہوتے عرس تھوڑی ہوتا ہے, جتھے پھول پین ہوتے ہم اس لیے عرس کرتے ہیں, ہم اس لیے ان کے نصیبوں میں نہ تھا نہ ہے نہ کبھی آئندہ ہوگا. حضرات جی بکار آپ کا واسطہ تو پتہ نہیں پڑتا کہ نہیں پڑتا, میرا تو پڑتا رہتا ہے نا. میں تو ان کے بڑے بڑے ناموں والوں کی قبروں پہ گیا ہوں, یقین کرو پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے, اور ہمارے بزرگ کے مزار سے میلہ ہی ختم نہیں ہوتا. اور پھر خصوصاً میرے حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نقشبندیاں دا پتہ تے لگدا ہی انہوں نے جان تو بعد ہے. میرے حضرت فرماتے ہیں نقشبندیوں کے فیض کا پتہ تو لگتا ہی ان کے جانے کے بعد ہے. میں نے کہا حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیض ہی اتنا ہوتا ہے, ظاہر ہو جائے لوگوں کے سینے پھٹ جائیں. کہاں کسی سینے میں اتنا مجال ہے, پتہ ہی ان کی دنیا سے جانے کے بعد لگتا ہے. حضرات المکان ان کے مزار کے اوپر کبا نہ ہو, ان کے مزار کے اوپر سنگ مرمر نہ ہو, ان کے مزار کے اوپر چادریں نہ چڑھے, ان کے مزار کے اوپر گنبد نہ بنے, ان کے مزار کی چار دیواری نہ ہو. اللہ کی عزت کی قسم کچی قبر رکھ کے دیکھ لینا, لیکن مجھے اللہ کے ولی کی قبر پر رونق ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ رونق کبوں سے نہیں ہوتی, رونق سنگ مرمر سے نہیں ہوتی, رونق چار دیواری سے نہیں ہوتی, رونق چادروں سے نہیں ہوتی. ارے رونق ان کے مزار پر اس اندر کی روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے جو قبر کے اندر ہوتی ہے. ان کی قبر اندر سے منور ہوتی ہے, لہذا بتا رہا ہوتا ہے یہ قبریں کچی نہیں ہو تو خدا میرا ختم نہیں ہونے دے گا, ختم نہیں ہوگا. اس لیے آج ہم عرس میں موجود ہیں حضرت غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے. میں نے کہا نام بھی غلام رسول ہے, کام بھی غلام رسول ہے. میرے دائیں بھائی دیکھ لو, نام بھی غلام رسول ہے, کام بھی. ہاں, تو صرف نام نہیں, اسم و مسمى ہونا بڑی سعادت ہوتی ہے. جیسا نام ویسا اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے, آپ کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کی یہ تقریب عرس آپ کی جس میں ہم شریک ہیں, بیٹھو میں پڑھتا ہوں, ایک منٹ بیٹھتے ہیں, میری بات تو پوری ہونے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب تو اڈے کھلوڑ دے بڑا اثر ہے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق کیا. ماشاءاللہ میں جانوں جی وہ حافظ صاحب اسے واسطے کھڑے سے جی جی. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے, عرس مبارک کی اس تقریب کو قبول فرمائے, حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے. جو فیض آپ کے صاحبزادگان کے ذریعے سے جاری ہے اللہ اسے مزید اس میں اضافہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پشتو نعت کا مجھے بہت زیادہ حکم ہے, میں اس کے 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں. میں کہوں گا میرا نبی, آپ نے کہنا سلطان ہے, میرا نبی سلطان ہے. سرور زیبان سرور زیباد مالوں سمیت قربان دے,
سمرا خیستہ نبی سلطان سمرا خیستہ نبی سلطان ترجمہ میرا گھر اولاد اور جان سبحان اللہ گھر بھی اولاد بھی تے جان بھی میرا گھر اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان نے بھائی واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان نے وَيَقَنَا سبحان اللہ مربی بی استن بزے وشفا گرزی دیلا پاک رسول مسکی شو استن نوزلی دیلا پاک رسول مسکی شو استن نوزلی دیلا ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی بلال گنجالیوں پھر کی ہویا اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے تو میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی خزوچی یوسف لے دو گتکڑی کلام سبحان اللہ سارے انہوں سمجھ آگئی ناک بھی سناوا تے پشتو بھی سکھاوا خزوچی یوسف لے دو گتکڑی کلام دکیلے دلوے سرور علام ترجمہ اگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر بلال گنج والوں دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر 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 تو پھر لیتی دل میں پھر لیتی دل میں چھوڑیا یہ میرا ایمان ہے میں کیوں نہ کہوں سارے کیوں نہ کہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی میرا نبی میرا نبی پیسے کر لگو نہیں یہ مسجد ہے دیکھو یار اتنے زور سے نہ صرف مسکراؤ مسجد ہے مسجد کی بے ادبی نہ کرو مسکرانا سنت ہے ہنسنا اللہ آپ سب کو بھی معاف کرے مجھے بھی معاف کرے مسکرائیں یہ جملہ میں اس لیے کیا کرتا ہوں کہ کسی کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے کوئی خوش ہو جائے ساڑھی مغفرت ہو جائے یہ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں لوگ خوش ہو جاتے ہیں جملہ اس لیے دیکھیں مسجد کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں جی یہ نعت پڑھتے ہیں ہمارے حافظ صاحب دو حافظ اکٹھے ہو گئے ان دو دی مرنی بیڑی میں آؤ دے اسالہ پارا داتی طویلے متفقل وایا کرنا مرتا ہے حافظ تو بڑی تمام بس صحیح سو صحیح میں کہوں گا جی میں ہاتھ اٹھاؤں گا آپ نے سبحان اللہ کہہ دے رہے ہیں سبحان اللہ تھوڑی جی کسر ہے اللہ میں اچھا ہے نہیں میں نہیں چاہیا جدو میں ہاتھ چاہنا تاں کہنا اللہ میں چاہیا نہیں جدو میں ہاتھ چاہنا تاں کہنا
استاد در ملنگ اما ملنگ میں دربار کا استاد در ملنگ اما ملنگ میں دربار کا ہوگا پیغمبر آیا خادم میرا پیزار کا استاد در ملنگ اما دیر پا عجب رنگ اما استاد در ملنگ اما دیر پا عجب رنگ اما استاد در ملنگ اما دیر پا عجب رنگ اما حس کی نبی خیر دی حس کی نبی خیر دی منصور پا گنتدار کا استاد در ملنگ اما ملنگ میں دربار 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 کا جاڑا کہتے ہیں پشتوں میں رونے کو کہتا ہے صبح جاڑا شام جاڑا صبح بھی رویا شام بھی رویا پوچھا کیوں رویا کہ حضور آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں شام و سحر جاڑا ما استادی دن زغاڑا ما شام و سحر جاڑا ما استادی دن زغاڑا ما شام و سحر جاڑا ما استادی دن زغاڑا ما شام و سحر جاڑا ما استادی دن زغاڑا ما ملکا پیلال غندی مالکا برانت پیشن بمکرہاکا استاد در ملنگ اما ملنگ میں دربار کا استاد در ملنگ اما ملنگ میں دربار کا کہ میں تو ادن ساگدہ ہوں آپ کے دربار کا میں تو ادن ساگدہ ہوں آپ کے دربار کا اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا